تو آپ دیکھیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ جب ہماری سوسائٹی میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اندر شکر گزاری کی وہ کیفیت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم وہ علم کوئی بنیاد نہیں بناتے. ہمارے بچے اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں بوریت کے ساتھ، ان کو اس کی اپلیکیشن نہیں نظر آتی. دین پڑھتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ کہ کیونکہ والدین چاہ رہے ہیں کہ بچہ سیکھے سیکھے سیکھے، بچہ سیکھنا نہیں چاہ رہا. تو اگر ہم ان فیکٹرز کو ان کی زندگی میں شامل کریں، یعنی ان کو غور و فکر کرنا سکھائیں، اسی طرح سے ہم ان کو عقل استعمال کرنا سکھائیں، پھر ہم ان کو بار بار ریمائنڈرز کے طور پہ طریقے سکھائیں کہ کیسے کیا جائے، اور اسی سے ہم دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں انشاءاللہ شکر گزاری بڑھتی چلی جائے گی. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں ہلا نہ دیں، اور نہریں اور راہیں بنا دی ہیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، سوچنے کی یہاں پر بار بار دعوت دی جا رہی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. شکر کے مقابلے میں یا تو جیسے کفر آتا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شکر کی بات ہوئی، غور و فکر کی بات ہوئی، نعمتوں کی بات ہوئی، اور اس کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ تکبر کرنے والے. بے شک کو شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے. وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم جو ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، تو علم جس میں اللہ کی معرفت شامل ہو جائے نا تو پھر انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے. نہیں تو اگر ہم علم حاصل کریں صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، تو اس سے صرف انسان تکبر حاصل کرتا ہے. ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کا بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے. دیکھو تو کیسا برا بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. لا یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے تھے کہ کہاں سے یہ ہو گیا. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا. وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی ہے. وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کر لیتے ہیں اور اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، جسے کہتے ہیں نا کہ ڈفرنس آف اوپینین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے اپنے اندر کا ماحول، اپنے اندر کا موسم کیسے، اپنا پیراڈائم کیا ہے، اسی کی بنیاد پہ انسان ایک جگہ رہتے ہوئے جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، دوسرا جو ہے وہاں پہ خوشی نہیں ہو رہا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یا تو آرام پانے والا ہے یا اس سے دوسروں نے آرام پا لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے تو دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے آرام پا کر اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، اور فاسق جب فوت ہوتا ہے تو انسان، ملک، درخت اور جانور سبھی اس سے آرام پا لیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے آثار پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا. پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے.
کیا ان کو کہا جاتا ہے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، کہ سلامتی کے ساتھ وہاں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے. حالانکہ یہ بھی حقیقت ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ تو ہمارے رب کا ہم پہ کوئی فضل و کرم ہی ہوگا تو ہم وہاں جائیں گے. کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل کے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا. مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ ان کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کو پہنچا دینا ہے. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہوگی. پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. پھر بار بار دعوت دی جاتی ہے کہ جو حقائق قرآن مجید میں بتا دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کیا کرو، خود چل پھر کے دیکھو، خود آئیڈینٹیفائی کرو. گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے اور نہ ان کی کوئی مددگار ہوتا ہے. وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے. آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے. بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو. دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کریں، شاید کہ یہ غور و فکر کریں. جب ہم قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں نا سورہ البقرہ میں، اور جب کہا جاتا ہے کہ غیب کو مانو، تو بہت سے ایسے لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچز کرتے ہیں، تو وہ یہی باتیں کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ فیتھ، آپ بلائنڈلی چاہتے ہیں ہم فالو کریں. آج کل کا یوتھ بھی کئی دفعہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کیوں فورس کر رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ پڑھیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ بات کرو اور ایکسپلور کرو اور ریسرچ کرو اور اپنی عقل کو استعمال کرو، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ کا عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے. یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو جائز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے. پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے. کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربر سجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، اور پس تم سب صرف میری ہی ڈر اور خوف رکھو. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں. اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالا فریاد کرتے، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جو توحید کی بات ہوئی، اللہ سے ساتھ جڑنے کی بات ہوئی، شرک سے کفر سے اپنے آپ کو بچانے کی بات ہوئی، وہاں پہ بھی نعمتوں کا ذکر آ گیا. یعنی ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہم سے نعمتوں کے مطابق جو
ہم اپنے معاملات کو درست نہیں رکھ پا رہے، ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی معرفت کو بڑھانا ہوگا۔ اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزیں مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ اور وہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ انسان کے ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل کرتا، شکر گزاری نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بات یہاں پتہ چل رہی ہے، لڑکی کا ذکر کیا گیا کہ جب لڑکی پیدا ہونے کی خبر اسے ملتی ہے، اور یہ سین آپ اپنے خاندانوں میں، گھروں میں دیکھتے ہیں، اور میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے تقریباً ہر دوسرے دن ہسپتال میں دیکھتی ہوں کہ جیسے ہی جا کے کہتی ہوں مبارک ہو تو سب کے چہرے چمک اٹھتے ہیں کہ ضرور لڑکا ہوگا جو ڈاکٹر مبارکباد دے رہی ہیں۔ اور جب میں کہتی ہوں کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو پھر آنکھوں میں اور چہرے پہ ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے، ایک رنگ آتا ہے، ایک رنگ جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں چلو اللہ کا شکر ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ زبردستی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کا جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں ہی کی بری مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے اور وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو وقت آتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حساب کتاب جو ہے انسان کو وہاں پر ہلا دے گا اگر انسان اس کے بارے میں سوچے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جس کا حساب لے لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو محض انہیں دکھانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے بدعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو آپ پر ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں سننے کی بات ہو رہی ہے، یسمعون، سننا بہت ضروری ہے۔ اور اسی لیے جب ہمارے ساتھ کوئی بحث کرے، خاص طور پہ خاندان میں کرے، کوئی بچہ کرے، تو آپ اس کو کہیں کہ بیٹا صرف سن لو، اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ سن لو بات کو۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان میں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت سہتا اور پچتا ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہے۔ یعنی آپ دنیا میں دیکھیں کہ اگر سینیٹیشن لائن ہے اور ایک پانی کی لائن ہے، واٹر لائن ہے، وہ اگر قریب ہوگی تو کیا ہوگا؟ سارا انفیکشن سینیٹیشن لائن میں سے نکل کر آپ کے پانی میں آ جائے گا، اور کتنی ہی پیٹ کی بیماریاں جو ہیں پھیلتی ہیں۔ یعنی کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہائیجین پڑھتے ہیں اور کمیونٹی میڈیسن پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ سینیٹیشن لائن کو کتنا دور رکھنا ہے اپنی واٹر پائپ لائن سے، نہیں تو سارے جراثیم وہاں جائیں گے۔ لیکن ایک جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ لائنیں قریب رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کا گوبر بھی آ رہا ہے، وہاں پر ان کا لہو بھی ہے، اور اس میں سے جو دودھ نکل رہا ہے اور وہ جو اس کی لذت ہے اس کو ہم سب محسوس کر سکتے ہیں۔ اور کھجور اور انگور کے درخت کے پھلوں سے تم شراب بناتے ہو اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی ٹہنیوں میں اپنے چھتے بنا۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مثال آ رحی ہے اور نحل کی آ رہی ہے۔
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ نحل کو، شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سسٹم بتایا وہ اسی کے مطابق تمام کام کر رہی ہے کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی جگہوں پہ اپنا گھر بنا، اور پھر کیا کر، اور ہر طرح کے میوے کھا، اور اپنے رب کی آسان راہوں پہ چلتی چلی جا، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ ذرا پڑھنا تو شروع کریں، پہلے تو مکھی کو پڑھیں اور اس میں ان کی اقسام پڑھیں، ان کا ڈسپلن پڑھیں، ان کے ٹیم ورک کو جانیں، پھر ان کے چھتے کو دیکھیں کس طرح سے اس میں وہ رہتے ہیں، کیسے چھتے کو بناتے ہیں، کیسے اس میں جو ویکس ہے اور پھر اس کے بعد شہد ہے اس کی نشو و نما کرتے ہیں۔ پھر پڑھیں کہ شہد کی مکھی کس طرح جاتی ہے، جیسے پتہ ہی چلتا ہے کہ 1 پاؤنڈ کا شہد بنانے کے لیے اس کو 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ شہد بناتی ہے۔ کیوں بناتی ہے؟ ہمارے لیے بناتی ہے۔ اور آپ دیکھیں 30 لاکھ اڑانے کرتی ہے، 50,000 میل کا سفر کرتی ہے، یعنی بہترین باتیں ہیں جو کہ شہد کی مکھی سے سیکھنے کی ہیں، غور و فکر کرنے کی۔ ہم کیسے غور و فکر کریں؟ ہم تو ایک ہنی بی کو دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ ہمیں کاٹ نہ لے۔ شہد جو ہے ہم استعمال بھی کرتے ہیں اتنی جگہوں پہ، اور اس کو پریزرویٹو بھی ہے، یعنی اس کو ایک قسم کا فنڈامنٹل خوراک میں حیثیت حاصل ہے۔ اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر بہت سی بیماریوں سے ہمیں اس میں سے آسانی ملتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی ہم وہ بات نہیں سیکھتے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں اگر چینی نہ مل رہی ہو یا چینی کی قیمت بڑھ جائے تو لوگ اتنا افسوس کرتے ہیں ایک دوسرے سے بیٹھ کے، اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی بات ہے اگر چینی بہت زیادہ نہیں مل رہی یا لوگوں کو کم استعمال کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی وائٹ پوائزن، آپ اس کی بجائے شہد استعمال کریں یا خالص جیسے پھل ہیں یا وہ چیزیں اس کو استعمال کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعاؤں میں سے فائدہ مند دعا پچنے لگوانا، شہد پینا اور آگ سے داغنا ہے، مگر آگ سے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بھائی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ پھر آیا اور اس نے یہی شکوہ کیا، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ اسی شکایت کے ساتھ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، اور چنانچہ اس نے جب شہد پلایا تو وہ کیا ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہمیں یہ آتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں جب شہد پلا رہا ہوں تو یہ تو مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، لہٰذا تم اسے شہد پلاؤ۔ یعنی اس کو وہ ڈوز شاید نہیں مل رہی ہے، یا یہ کہ اس کو زیادہ دیر کے لیے وہ شہد چاہیے تاکہ اس کو اس کے اندر سے شفا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی تمہیں سب کو فوت کرے گا، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ افبنعمت اللہ یجحدون۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا پھر بات بتائی جا رہی ہے، اتنی نعمتیں بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اپنے اور اپنے ملازمین میں اپنے سب آرڈینیٹس میں فرق رکھتے ہیں، یعنی ان سے اچھی طرح بات بھی کر لیں گے، ان کو کھانا پینا بھی دیں گے، آج کل آپ دیکھیں افطاری بھی انہیں دیں گے، لیکن اپنے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بٹھائیں گے اور ان کو الگ طرح سے کھانا دیں گے اور الگ طرح سے ٹریٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم دنیا میں اپنے لیے ایک اور قانون بناتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اور قانون؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ کتنی یہاں پہ خوبصورت انداز میں ایک قسم کا شکوہ ہی کیا جا رہا ہے کہ ہم سوچیں تو صحیح، اتنی نعمتوں کو دیکھ کر اور اتنا کچھ حاصل کر کے بھی ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے
اور دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی کو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، یہ دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان مثالوں کو باقاعدہ لکھنے کی، ان کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم دنیا میں لاجیکلی بھی دیکھتے ہیں، اپنے سامنے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں، ہم کسی کو برابر نہیں کرتے۔ اور آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یعنی ہم نے کیا سوچ لیا، آنکھیں ہمیں کیوں دی ہیں؟ کہیں نہ کہیں دیکھنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے۔ کان کس لیے دیے ہیں؟ وہی ہے کچھ سننے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے، اور دل کہیں نہ کہیں لگانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری سینسز اس لیے دی ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم دیکھیں، سنیں اور دل سے ان باتوں کو کنیکٹ کریں اپنے رب کے ساتھ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنائے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روئیں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنے پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آتے ہیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ اور دیکھیں سایوں کی بات ہوئی ہے، یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ نیچرلی یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے سورج یا لائٹ کی جو ڈائریکشن ہو تو وہ سایہ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی نسبت اپنے ساتھ دے رہے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم نعمتوں کی بات کریں تو ایک جیسے کہتے ہیں نا سیکنڈ یا ملی سیکنڈ پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نظر آ سکتا ہے جس پر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکیں، اس سے کنیکٹ ہو سکیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی اس کے منکر ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ہی ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑے کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عدل کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کا اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 90 سورہ نحل کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بات کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے نا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی
کہ جی جب خطبہ ہوتا ہے جمعے کا اس میں کوئی اچھی بات کیوں نہیں بتائی جاتی، ایسی بات کیوں نہیں بتائی جاتی جو کہ سوسائٹی کے اندر سیوک سینس پیدا کرے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اگر کسی بھی خطبے میں کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، تو کیا نماز ہمیں طہارت کی طرف نہیں لے کر آتی؟ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کو جگہ بھی صاف رکھنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے جسم بھی اپنا صاف رکھنا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو بھی صاف کرنا ہے۔ یعنی خطبوں میں تو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اتنی گہرائی سے بتائی جاتی ہیں۔ مسئلہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ نہ ان کو سمجھ آتی ہے، نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے ان باتوں کا بھی ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کیا باتیں بتائی گئی، عدل اور احسان۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ برابری کا معاملہ، یعنی وہ معاملہ برابری کا نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک رکھوں۔ یہ برابری وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دی ہے، یعنی ماں باپ کے تعلقات میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، شوہر اور بیوی کے ساتھ، پھر اسی طرح سے اور مختلف جو ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں مجھے عدل کرنا ہے۔ اور عدل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چارٹر دے دیا ہے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا، اپنے حقوق نہیں اتنے مانگنے بلکہ اپنے فرائض کی طرف توجہ دینی ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ اب اگر میں اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کروں تو یہ میرے لیے میری طرف سے احسان ہوگا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ذی القربیٰ کے ساتھ میں نے کس طرح سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں روکا کس چیز سے گیا؟ فحاشی سے، ہر قسم کی فحاشی سے روکا گیا، منکر سے روکا گیا۔ منکر کیا ہوتا ہے؟ جس کو سوسائٹی بھی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور بغی کیا ہے؟ ریبیل کرنا، باغی پنا اپنے اندر لے آنا، ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو اس کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو دنیا میں ہمیں بہت سے اختلافات پہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ایسے ہے یا ویسے ہے یا کیا کرنا چاہیے، لیکن آخرت میں ان سب چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطیہ کہ تم علم رکھتے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کے نیک اعمال کا بھی بہترین بدلہ انہیں ضرور دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط بتا دی گی، کنڈیشن لگا دی گی کہ مرد عمل صالح کرے یا عورت عمل صالح کرے لیکن اس کے اندر ایمانی کیفیت ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بہتر انہیں دیں گے۔ یہ بھی سورہ نحل کی بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 97 کو دیکھیے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کیا بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ جو بھی مرد ہو یا عورت وہ نیک عمل کرے، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ صاحب مومن ہو۔